بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی سرانی بابا کے بارے میں ہے۔ سرانی بادشاہ کے آباء و اجداد۔ کھر برادری کی خوش قسمتی سے ضلع اوکاڑا کی بستی گوگیرا کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں 1137 میں ایک کتب زماں نے جنم لیا۔ والدین نے عبداللہ نام رکھا، لیکن طریقت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر محکم الدین صاحب السیر السرانی بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب چندر بنسی خاندان کے راجہ ستنا پور سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معی الدین چشتی اور رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا اثر نے گڈا نامی ایک شخص کو بزرگی کے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ یہی بزرگ بعد میں محمد بخش کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی اولاد میں سے حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس بزرگ کی مزار بگیا اوکاڑا میں اب بھی موجود ہے۔ آپ کی کئی پشتوں میں اکثر حضرات نہ صرف عالم فاضل تھے بلکہ آپ کی والدہ بھی حافظ قرآن تھیں، جس کا پتہ ہمیں آپ کے شجرہ اصلی سے ملتا ہے۔ اور یہاں کھرل قوم کا بہادری اور دلیری میں کوئی ثانی نہیں، وہاں اسے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ اس قوم نے سلسلہ طریقت کے نام در بزرگان دین حضرت خواجہ عبدالخالق خواجہ محکم الدین، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اور حضرت حافظ دائم جیسے باکمال انسانوں کو جنم دیا۔ اگرچہ آپ کی پیدائش بستی گوگیرا ضلع اوکاڑا میں ہوئی، لیکن آپ نے بستی گوگیرا سے نقل مکانی فرما کر بستی سوہا شریف حضرت دیوان شاہ مشائخ سے 5 میل مغرب کی جانب سکونت اختیار فرمائی۔ نقل مکانی کے متعلق روایت ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ زمانہ تفلی سے ہی خدا رسید تھے، اس لیے کہ آپ جو بھی پیش گوئی فرما دیتے یا جو بھی لفظ آپ کے منہ سے نکل جاتا وہ ضرور پورا ہو جاتا۔ چنانچہ برادری کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک مرتبہ چنے کا کھیت کاٹتے ہوئے جھگڑا برپا ہوا تو فرمایا کہ شریکوں میں رہ کر پاس ادب نہیں رہتا، اس لیے ترک وطن کیا جائے۔ لیکن آپ کے ایک چچا محمد فاضل صاحب یہ کہہ کر وہاں رہ گئے کہ شریک کہیں گے کہ ڈر کر بھاگ گئے۔ چنانچہ محمد فاضل صاحب کی اولاد ابھی تک وہیں موجود ہے۔ حافظ محمود صاحب کے چوتھے بیٹے صاحبزادے حضرت قبلہ حافظ محمد عارف کی اولاد میں سے حضرت خواجہ سرانی بادشاہ، حضرت خواجہ امان اللہ، عنایت اللہ اور ہدایت اللہ پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد خانقاہ شریف ضلع بہاولپور میں مقیم ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی کے 3 بھائیوں میں سے صرف حضرت خواجہ امان اللہ صاحب کی اولاد ہوئی، اور خواجہ امان اللہ چاولہ مشائخ کی مزار پر چلا کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کی مزار How are you? Fine. Do you have a boyfriend? Yes. Yes. You have a boyfriend? Yes. You still have a boyfriend? ان کی مزار You still have a boyfriend? ان کی مزار دربار چاولہ مشائخ میں ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی تمام عمر مجرکہ رہے اور آپ نے ساری عمر شادی نہ کی بلکہ تمام زندگی خدمت خلق اور فیض رسانی میں بسر کر دی۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو بیٹا بنایا ہوا تھا، چنانچہ آپ کے بعد حضرت کے چھوٹے بھتیجے حضرت خواجہ سلطان احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کو دستار پہنائی گئی۔ بڑے بھائیوں نے دستار بندی خود کرائی۔ دستار بندی کے بعد بڑے بھائی نے جوتا اٹھا کر چھوٹے بھائی کے آگے رکھ دیا۔ یہ دستار مبارک کے ادب کا اظہار تھا۔ دستار بندی کے وقت وہی دستار اور کرتا استعمال کیا گیا جو کہ زہر خوردنی کے وقت آپ نے زیب تن فرمایا، جس پر زہریلی قے کے نشان بھی تھے، جو کہ بعد میں بطور تبرک اور برکت محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی کے بڑے بھتیجے حضرت خواجہ محمد الدین کی اولاد صرف 2 پشت تک چلی۔ چھوٹے بھائی حضرت خواجہ سلطان احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پھلی پھولی اور تاحال دربار عالیہ کی زینت بنی۔ حضرت کی اولاد ہے، خدا کرے تا قیامت ان حضرات کا روحانی راج قائم رہے، آمین۔
آپ کا تمام کنبہ حافظ قرآن تھا، لہٰذا آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور تقریباً 15 سال کی عمر میں ابتدائی درسی تعلیم کتب ختم کی۔ آپ کا بچپن اور تعلیم کا اکثر زمانہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا۔ منڈی بورے والا سے 10 میل کے فاصلے پر دیوان چولی مشائخ کی دربار ہے۔ یہ بزرگ بہت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دیوان چاولی مشائخ کی دربار پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیوانے تندرست ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کرامات آج تک مشہور اور جاری ہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کو بھی پہلے اسی دربار سے روحانی فیض حاصل ہوا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے مزارات بھی یہاں ہیں۔ وہ کنواں بھی یہاں ابھی تک موجود ہے جس کنویں میں حضرت بابا فرید الدین نے چلہ کاٹا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کرنے کے بعد آپ کو فرمایا کہ حضرت شیخ المشائخ دیوان چاولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نور پر اعتکاف بیٹھو۔ آپ بحکم پیر و مرشد شیخ چاولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نور پر معتکف ہو گئے۔ 40 روز تک کھائے پیے بغیر صوم و صلات میں گزار کر باہر نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ آپ چلہ کی فراغت کے بعد روزہ کے لیے افطار کے لیے بیری کے درخت کے قریب جا کر بیر توڑنے لگے تو ایک شیخ سفید پوش آپ کے سامنے غیب سے نمودار ہو کر بیر کے چند دانے پیش کرنے کے بعد کہا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ کا مقصود آپ کو مل گیا ہے۔ جب آپ کی خواہش بیر کے لیے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ سدرۃ المنتہا سے بیر لے کر حضرت سرانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ بیر جو آپ نے افطار کے وقت تناول فرمائے وہ بہشت سے آئے اور حضرت خضر علیہ السلام لائے۔ جب آپ اس چلہ سے فارغ ہوئے تو شیخ نے حکم دیا کہ اب آپ سیر کریں اور گاہے بگاہے ہمیں بھی آ کر مل جایا کریں۔ ایک مدت کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو جوہر شناس مرد کامل نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے تو آپ کو معرفت کی خرمن سے صرف ایک چاول دیا، لیکن وار محکم الدین تیری ہمت کہ تو نے اسے کئی من تیار کر لیا۔ شیخ نے اپنی تمام اولاد کو سرانی کی اولاد سے مشہور کرا دیا۔ آپ نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا بلکہ عورتوں سے اتنا اعتراض کیا کہ یہاں کہیں عورت کے پاؤں کا نشان پاتے تو دور بھاگ جاتے۔ حضرت صافہ باندھتے تھے، کبھی کبھی صوفیہ کرام کی مخصوص ٹوپی قادری بھی پہنا کرتے تھے، شلوار بھی پہنتے تھے۔ سردی کے موسم میں ایک دسا اکثر کاندھے پر رکھ کر سفر فرماتے تھے۔ مصنون لباس سے عمر بھر تجاوز نہیں فرمایا، سادگی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھی تھی۔ ایک دفعہ ایک مرید نے شلوار پیش کی تو اس کو قبول فرما کر استعمال کیا۔ غذا بہت سادہ تناول فرماتے تھے، کبھی تکلف خود کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے۔ میزبانوں کے ہاں مہمان ہوتے تو مرید مہمانوں اور میزبانوں اور خدام کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ ابلے ہوئے چاول اکثر کھایا کرتے تھے، غذا میں گھی برائے نام ڈالا جاتا تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ محمد مقبول نے خشکے میں ذرا گھی زیادہ ڈال دیا تو اس پر ناراض ہوئے۔ کھانا بہت ہی کم کھاتے تھے، مسور کی بے روغن دال بھی پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں دال کچھ مرغن پکی ہوئی تھی، سامنے لائی گئی دال چکھ کر فرمایا کہ کھانے میں اگر تکلف یہی رہا تو فقیر آئندہ گھر میں کھانا نہیں کھایا کرے گا۔ بنے ہوئے چنے بہت پسند کرتے تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ علماء کی مجالس میں خوشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ سادات کے ساتھ بہت ہی بے نیاز سے پیش آتے تھے اور ادب کرتے تھے۔ روپیہ پیسہ کو کبھی ہاتھ نہ لگاتے تھے اور سونے چاندی کے زیورات کو بھی نہ چھوتے تھے۔ قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام عادت ہو گئی تھی۔ حج شریف کا سفر بارہا فرمایا، ہمیشہ پیادہ اور اکثر تنہا اس سفر میں رہتے تھے۔ ہمیشہ مجرور رہے، اس لیے حضرت کی اپنی اولاد نہیں تھی، بھتیجوں کی اولاد وارث اور سجادہ نشین ہوئی۔ اپنی متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی بے تعلقی کی یہ انتہائی منزل کے انسان دھوپ کی تمازت سے درخت کے سائے میں جانا چاہے تو درخت اس کے لیے وحشت کا سبق آموز ہو اور انسان کو اس سے متمنا ہونے سے بات رکھے۔ ایک گھوڑا بھی زیر سواری رہا کرتا تھا، اس گھوڑے کا نام توکل تھا۔ اسی طرح ایک اونٹ بھی سواری کے لیے حضرت نے رکھا تھا، عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی سفر میں سواری ساتھ ہوتی تو اس کے لیے گھاس خود بھی کھودتے تھے، اگرچہ گھوڑے کی خدمت کے لیے محمد یوسف مامور تھا۔ لکھا ہے کہ گھوڑا توکل بھی فقیر کی محبت کی وجہ سے اکثر گریا کی حالت میں رہتا تھا اور اس پر وجد کا عالم طاری رہتا تھا۔ ایک دفعہ گھوڑا اپنی عادت وجد میں مست تھا کہ میاں محمد یوسف نے دیر تک اس کے گلے میں بائیں ڈال کر اظہار محبت کیا۔ اس
عمل سے میاں یوسف پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس نسبت سے یہاں یوسف کو عام طور پر میاں توکل کا مرید کہا جاتا تھا۔ اونٹ کی نسبت بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں، چنانچہ سفر میں ایک دفعہ درگاہی اونٹ ہمراہ تھا کہ ایک مقام پر مسجد میں حضرت فروکش ہوئے تو خدام نے اونٹ کو مسجد کے احاطے میں ایک درخت کے ساتھ جال کے ساتھ چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت نے جب اونٹ کو مسجد شریف جال کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، میاں درگاہی، یہ جال مسجد شریف کی ہے۔ اونٹ نے فوراً جال کھانا چھوڑ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ولایت گھر بیٹھے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ذیل میں حضرت سیرانی سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے مشاغل پڑھ کر انہی کے مطابق زندگی ڈھالیے، ممکن ہے کہ درجہ ولایت نہ صحیح اللہ والوں کے غلاموں میں نام لکھا جائے۔ منقول ہے کہ حضرت سیرانی سائی بسا اوقات ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے، کبھی سوتے تو تہجد، کبھی قضا نہ ہوئی صبح بہت سویرے جاگتے ہی ذکر جہر میں اور مراقبہ میں مصروف رہتے۔ جہر کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جہر اگر کر لیا جائے تو کم از کم اس طرح ہو کہ ہر مسام جان سے ذکر کی آواز سنائی دے یا خون کے فوارے نکلیں۔ ایک دفعہ ذکر میں مشغول تھے تو درخت کے پتوں سے بھی اللہ 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 کی آواز سنائی دینے شروع ہو گئی۔ آپ ہر وقت اور ہر شے سے ذکر الہی سننا پسند فرماتے تھے۔ نماز صبح کے بعد اشراق، چاشت وغیرہ ادا کرتے، قصیدہ مالی، دعائے مغنی کا وظیفہ، ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی منزل اور تلاوت فرماتے، فرائض مغرب کے بعد اوابین سے فارغ ہو کر قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے، رات کا اکثر وقت نوافل میں گزار دیتے، تہجد کبھی قضا نہ کی، ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام اور پابندی کرتے، آداب شریعہ سے ہرگز غافل نہ رہتے تھے، لباس ہمیشہ سادہ پہنتے تھے، نفیس لباس سے آپ کو بے حد نفرت تھی، سونے چاندی زیورات کو کبھی نہ چھوتے، دنیاوی خیرات کبھی بھی آپ کے نزدیک نہ پھٹکتے تھے۔ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی، آپ کو بہت لوگوں نے اپنی لڑکیوں سے عقد کی دعوت دی، مگر آپ نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ فقیر کو شادی کی خواہش اور ضرورت نہیں۔ یہی وجہ کہ آپ کے مزار پر کسی عورت کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ آپ انتہا درجے کے سخی تھے، کوئی سائل کبھی آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، جو کچھ بھی کسی نے مانگا آپ نے اسے اس کی حسب خواہش عطا فرما دیا۔ حالانکہ آپ کی ساری زندگی سفر میں بسر ہوئی، تاہم آپ جہاں جاتے لنگر کا انتظام ہوتا۔ راہ خدا پر خرچ کرنے کے لیے آپ نہایت سخی اور جائز اخراجات کے لیے آپ نہایت ہی کفایت شار تھے۔ یا لنگر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے، وہاں چراغ کی بتی بھی ضرورت سے زیادہ اونچی نہ کرتے۔ آپ اپنے خادموں کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے، تکلیف کا خاص خیال فرماتے تھے، کوئی مرید بیمار ہو جاتا تو اس کی مجاز پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ سادگی کو بہت پسند فرماتے تھے اور ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے کی تلقین فرماتے۔ آپ کی ساری زندگی سادگی کی اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ ایک سادہ قمیض اور کاندھے پر آپ کی ساری زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی، ایک شلوار قمیض اور کاندھے پر ایک امامہ رکھا کرتے تھے، اس سے تجاوز نہ فرمایا۔ آپ اکثر جو کی روٹی اور ماش کی دال کھاتے تھے اور دوران سفر سوکھی اور باسی روٹیاں ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کسی کو ناجائز تنگ نہ فرماتے، درگزر اور اثار کا جذبہ آپ میں بذریعہ آتم موجود تھا۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے نہ صرف درگزر فرمایا بلکہ اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچا دیا۔ اور کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو کبھی تکلیف نہ پہنچاتے بلکہ اس کے لیے رحمت کا پیغام بن جاتے، خود تکلیف اٹھاتے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتے، خود بھوکے رہتے اور اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے۔ تواضع اور انکساری آپ کا ذاتی شعار تھا، دوسروں کو افضل اور خود کو حقیر تر سمجھتے، ہر ایک سے ادب کے ساتھ پیش آتے۔ کہانی ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اور بھی آپ کو ذکر کریں گے۔ میری کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ ہوا تھا حضرت کی